بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید کرتا ہوں آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہمارا سبق نمبر 13 ہے۔ آج کے سبق میں ہم احکام شرعیہ کی جو ذیلی اقسام بنتی ہیں انہیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مقدمہ بیان فرما رہے ہیں اور ان احکام کی ذیلی اقسام بیان فرما رہے ہیں کہ احکام شرعیہ کی ذیلی اقسام کیا کیا ہیں۔ فرماتے ہیں اعلم، جان لو، ان الاحکام الشرعیہ، کہ شریعت کے جو احکام ہیں، شرعی احکام، منہا، وہ دو قسموں میں ہیں۔ منہا، بعض تو وہ ہیں، ما یتعلق بکیفیت العمل، بعض تو وہ ہیں جو کیفیت عمل سے متعلق ہیں۔ منہا ما یتعلق بکیفیت العمل، بعض تو وہ ہیں جو کیفیت عمل سے متعلق ہیں۔ وتسمى فرعیۃ وعملیہ، اور انہیں فرعی اور عملی احکام کا نام دیا جاتا ہے۔ جو کیفیت عمل سے متعلق ہیں وہ فرعی ہیں اور عملی ہیں۔ اس پر تفصیل آئے گی کہ فرعی اور عملی کس اعتبار سے ہیں۔ ومنہا، اور انہی احکام شرعیہ کی دوسری قسم جو ہے، ما یتعلق بالاعتقاد، جو عقیدے سے متعلق ہیں۔ وتسمى اصلیۃ واعتقادیہ، اور انہیں اصلی اور اعتقادی کہا جاتا ہے۔ والعلم المتعلق بالاول، اور جو پہلی قسم ہے، العلم المتعلق بالاولى يسمى علم الشرائع والاحکام، وہ علم جو پہلی قسم سے متعلق ہے، یعنی فرعیہ اور عملیہ سے جو قسم علم کی متعلق ہے، یسمى علم الشرائع والاحکام، اسے علم شریعت و احکام کہا جاتا ہے۔ لما انہا، کیوں؟ انہا لا تستفاد، اس لیے کہ علم الشرائع اور علم الاحکام یہ مستفاد نہیں ہوتے الا من جہت شرعی، مگر شریعت کی روشنی سے۔ تو شریعت کی جہت سے ہی انہیں مستفاد کیا جاتا ہے، حاصل کیا جاتا ہے، لہذا انہیں علم الشرائع اور علم الاحکام کہا جاتا ہے۔ پہلی قسم بالاولا، اور پہلی قسم یہ والی ہے، تسمى فرعیۃ وعملیہ والی۔ ولا يسبق الفهم عند اطلاق الاحکام الا الیہا، اور فہم انسانی عقل وہ نہیں پہنچتی عند اطلاق الاحکام، جب احکام کو مطلق کہا جاتا ہے تو فہم انسانی وہ سبقت نہیں کرتی، نہیں پہنچتی الا الیہا، مگر اسی کی طرف۔ کس طرف؟ یعنی فرعیہ، عملیہ، علم الشرائع اور علم الاحکام کی طرف ہی پہنچتی ہے۔ جب مطلقاً احکام کا لفظ بولا جائے تو انسانی عقل شرائع اور احکام تک پہنچتی ہیں۔ وبالثانیۃ، اور وہ علم کی قسم جو کہ متعلق ہے بالثانیۃ، دوسری قسم سے، یعنی ما يتعلق بالاعتقاد والی قسم سے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ یسمى علم التوحید والصفات، تو اس کو علم التوحید اور علم الصفات کا نام دیا جاتا ہے۔ لما ان ذلك اشہر مباحثه، کیونکہ توحید اور صفات یہ علم الاعتقاد، علم الاصول والاعتقاد کی مشہور مباحث ہیں۔ علم التوحید و صفات اس کی مشہور مباحث ہیں۔ واشرف مقاصدہ، اور اس کے بلند مقاصد میں سے ہیں، سب سے زیادہ شریف مقاصد میں سے ہیں۔ اس مقدمے میں علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ دو قسمیں بیان فرما رہے ہیں شرعی احکام کی۔ ایک کا تعلق کیفیت عمل کے ساتھ ہے، صرف اعتقاد نہیں ہے بلکہ وہاں پر ایک عملی پریکٹس کر رہے ہیں، اس کو ہم اپنے عمل میں لے کر آتے ہیں، اس کا ایک عملی نمونہ ظاہر ہوتا ہے، اس کو فرعی اور عملی بھی کہا جاتا ہے۔ کیفیت عمل سے جو احکام متعلق ہیں انہیں فرعی اور عملی بھی کہا جاتا ہے۔ کیفیت عمل سے مراد کیا ہے؟ بعض علماء نے عمل کی تفسیر افعال المکلفین سے کی ہے، کہ وہ لوگ جو مکلف ہیں شریعت کی روشنی میں، ان کے افعال کیفیت عمل میں آتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر ہم صرف مکلفین کو لے لیں اور ان کے افعال کو لے لیں تو نابالغ جو کہ مکلف نہیں ہے اس کا اسلام بھی تو معتبر ہے، تو کیفیت عمل سے افعال مکلفین کو خاص کر لینا یہ محدود ہو جائے گا اور یہ عموم نہیں رہے گا۔ تو کیفیت عمل کو اگر عموم ہی رکھا جائے اور اس سے
نابالغ بچوں کے احکام کو بھی لیا جائے تو یہ زیادہ جامع تعریف ہوگی۔ اب کیفیت عمل سے مراد یہاں پر ہے کیا؟ کیفیت عمل سے مراد وہ اعراض ذاتیہ ہیں جو عمل کو عارض ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وجوب ہے، ندب ہے، یا استحباب بھی آپ کہہ سکتے ہیں، حرمت، کراہت، صحت، فساد۔ تو یہ جو احکام ہیں فقہی، یہ احکام یہاں پر کیفیت عمل سے متعلق ہیں۔ یہ کیفیت عمل کی تفسیر ہے کہ یہ عمل واجب ہے، یہ مسنون ہے، یہ مکروہ ہے، یہ مستحب ہے، اور یہ حرام ہے۔ تو یہ کیفیت عمل میں آ گئے۔ اور پھر علم الفقہ کو فرعیہ اور عملیہ کیوں کہتے ہیں؟ فرعیہ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اصلیہ جو ہیں وہ علم الاعتقاد ہیں، تو علم العقیدہ یا علم الاعتقاد وہ اصلی ہو گئے، اور علم الفقہ بنسبت اعتقاد کے دوسری قسم کے یہ فرعی ہو گئے۔ اور عملیہ انہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اعمال میں عمل میں لائے جاتے ہیں۔ یہ اعمال، یہ احکام عملی ہیں، ان کو بندہ پریکٹس میں لے کر آتا ہے، تجربے میں اور اپنی روٹین میں، اپنی زندگی میں اس کو شامل کرتا ہے، عملی ہیں، لہذا یہ احکام عملیہ کہلائے۔ اور دوسری قسم جو ہے ما يتعلق بالاعتقاد وتسمى اصلیۃ واعتقادیہ، تو ان کو اصلی کہا جا رہا ہے جو اعتقاد سے متعلق ہیں، اس لیے کہ عقیدے کی مثال انسان کے سر اور دھڑ کی سی ہے۔ اگر اچھے اعمال تو بہت ہوں لیکن سر نہ ہو، جتنے بھی خوبصورت بدن ہو، تو اس انسان کی زندگی نہیں ہے۔ اور عقیدے کی مثال سر کی سی ہے، کالرأس للبدن۔ اگر سر نہ ہو تو باقی اچھے اعمال کیوں نہ ہوں، باقی بڑے مضبوط ہاتھ پاؤں ہوں، ان کے اندر کوئی جان نہیں رہتی، لیکن اگر سر ہو تو اعمال اگرچہ نہ بھی ہوں، بندے کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے بھی ہوں، لیکن سر ہو، دل کی دھڑکن چل رہی ہو، اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، اور عمل میں کمزور ہو، تو اس کی زندگی چلتی ہے اور وہ زندگی اپنی جی سکتا ہے۔ تو یہ اصلی ہوئے، جیسے انسان کے بدن کے لیے سر ضروری ہے، سر کے بغیر انسان کے بدن یعنی ایک دھڑ ہے اور بدن نہیں ہے، کوئی زندگی نہیں ہے اس میں، تو یہ اصلی کہلائے۔ وہ اعتقادیہ، اعتقادی ہے، یہاں پر ہم عقیدے میں تو اس کو لے کر آتے ہیں، عملی چیزیں نہیں ہیں کہ ہم اس کو اپنی روٹین کے اندر لے کر آئے، اپنی پریکٹس میں لے کر آئے، اس کا ایک عملی نمونہ ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدے سے نظری ہیں، عقیدے سے متعلق ہوتے ہیں، عملی نہیں ہیں۔ اب پہلی قسم جو متعلق ہوئی علم سے، علم کی وہ قسم جو متعلق ہوتی ہے پہلی قسم سے، فرعیہ اور عملیہ سے، انہیں علم الشرائع والاحکام کہا گیا۔ اب علم الشرائع والاحکام کیوں کہا گیا، اس کی بڑی اہم وجہ یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ ان کو علم الشرائع اور احکام دو وجہ سے کہا جاتا ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ احکام، اس میں عقل کا دار و مدار نہیں ہے، عقل کا تعلق نہیں ہے، لا تستفاد الا من جہت الشرع۔ یہ علم الشرائع اور علم الاحکام جو ہیں شریعت کی روح سے ہی مستفاد ہوتے ہیں، شریعت سے ہی انہیں حاصل کیا جاتا ہے۔ ایک وجہ، عقل سے نہیں حاصل کر سکتے۔ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے نا کہ لو كان الدين بالعقل لكان اسفل الخفين اولى بالمسح۔ اگر دین کو عقل سے لیا جانا ہوتا تو خفین کے نیچے والا حصہ زیادہ حقدار تھا کہ اس پہ مسح کیا جاتا، لیکن شریعت کہتی ہے کہ خفین کے اوپر مسح کرو، تو ہم اوپر مسح کرتے ہیں اور نیچے مسح نہیں کرتے۔ تو یہاں پر عقل کا عمل دخل نہیں ہے، بلکہ علم الشرائع اور علم الاحکام شریعت سے ہی مستفاد ہوتے ہیں۔ نمبر دو، ان کو یعنی احکام فرعیہ عملیہ کو علم الشرائع اور علم الاحکام کیوں کہتے ہیں؟ وجہ نمبر دو یہ ہے کہ جب بھی مطلقاً لفظ احکام بولا جاتا ہے تو احکام کے مطلقاً بولنے سے ہماری عقل انسانی اور ہماری فہم علم الفقہ کی طرف ہی عود کرتی ہے، لوٹتی ہے۔ پہلی چیز جب شریعت کے لفظ ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو چیز آتی ہے شریعت سے، وہ یہ فقہی احکام آتے ہیں، لہذا اس لیے بھی ان کو علم الشرائع اور علم الاحکام کہا جاتا ہے۔ وبثانیتی، علم کی وہ قسم جو کہ متعلق ہے دوسری قسم سے، وہ علم والعلم المتعلق بالثانیتی، تو وہ علم جو متعلق ہے دوسری قسم سے، اور وہ کون سی قسم ہے؟ اعتقادی ہے، اصلی ہے، انہیں علم التوحید اور علم الصفات کہا جاتا ہے، اس لیے کہ علم التوحید اور علم الصفات اس اعتقاد کی مشہور ترین مباحث ہیں، اور نہ یہ کہ صرف مشہور ترین مباحث ہیں بلکہ سب سے زیادہ نفیس اور شریف اور افضل اور اعلیٰ اور اشرف
مباحث ہیں. تو مقاصد علم کلام میں سے علم توحید اور علم صفات ہے، اس لیے علم الاعتقاد کو علم التوحید اور علم الصفات بھی کہا جاتا ہے. یہاں پر ایک چیز میں مزید اضافہ کرنا چاہوں گا اس کا، کہ یہاں علم التوحید احکام اصلیہ اور اعتقادیہ سے، علم التوحید جو ہے وہ احکام اعتقادیہ اور اصلیہ کا ایک جز ہے، اس کی ایک مشہور مبحث ہے اور اس کے ایک مشہور مقصد ہے. تو احکام اصلیہ یعنی وہ تصدیقات، وہاں پہ تصورات نہیں ہیں، تصدیقات ہیں، ہم احکام کو ثابت کرتے ہیں، اللہ کا وجود ثابت ہے. ٹھیک ہے، وہ تصدیقات جو احکام اصلیہ اور اعتقادیہ سے تعلق رکھتی ہیں ان کو علم التوحید اور علم الصفات کہا جاتا ہے. اب یہاں پر علم التوحید اور علم الصفات یہ جز ہوئے اور علم الاعتقاد یہ کل ہوا، تو یہ تسمیت الشیء باسم الجز کے قبیل سے ہے. تسمیت الشیء باسم الجز، کہ ہم نے کل کو جز کے عنوان سے موسوم کر دیا، اور توحید باری تعالی اور صفات باری تعالی چونکہ مشہور مباحث ہیں لہذا ہم نے کل علم کو اس کے جز سے موسوم کر دیا. آج کے سبق میں ہم نے علم کی احکام شرعیہ کی قسموں کو جانا کہ ایک فقہی اقسام ہیں اور ایک عقیدے کی ہیں. تو جو عقیدے کی قسم ہے احکام شرعیہ کی وہ اصل کا درجہ رکھتی ہے، اور جو فقہی احکام ہیں شریعت میں وہ فرع کا درجہ رکھتی ہیں. اور وہ اقسام یا وہ احکام شرعیہ جو فقہی ہیں وہ عملی بھی ہیں، اور جو اعتقاد سے تعلق رکھتی ہیں، جو احکام اور جو اقسام اعتقاد سے متعلق ہیں وہ اصلی ہیں اور نظری ہیں، عملی نہیں ہیں. مزید نظر اور استدلال سے متعلق ہمارے آئندہ کے سبق میں انشاءاللہ تفصیل آئے گی. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.